اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز کی حمایت میں قرارداد منظور کر لی۔ سلامتی کونسل میں قرارداد کی منظوری کے حق 14 ووٹ ڈالے جبکہ روس کارروائی سے غیر حاضر رہا۔ قرارداد کے مطابق دونوں متحارب فریق بات چیت کریں گے اور اس دوران جنگ بندی جاری رہے گی۔ امریکی سفیر نے مطالبہ کیا کہ حماس بھی یہ قرارداد منظور کر لے۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر نے قرارداد کو درست سمت میں مثبت قرار دیا۔ حماس نے جنگ بندی کی حمایت میں سلامتی کونسل کی قرارداد کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپنے بیان میں واضح کیا کہ منصوبے کے اصولوں پر عمل درآمد کے لیے ثالثوں کے ساتھ تعاون کو تیار ہیں۔ تاہم روس نے قرارداد پر تحفظات کا اظہار کیا۔ روسی سفیر کا کہنا تھا کہ امریکی نام نہاد معاہدے میں مکمل جنگ بندی کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ واضح رہے کہ 1 جون کو امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے اسرائیل کی جانب سے جامع سیز فائر کا منصوبہ پیش کرتے ہوئے حماس سے اسے قبول کرنے کا مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جنگ ختم کرنے کا وقت ہے اور ہم اس موقع کو گنوا نہیں سکتے۔ خبر رساں ایجنسی AFP اور رائٹرز کے مطابق امریکی صدر نے غزہ میں سیز فائر کا اسرائیل کا منصوبہ پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیز فائر کے بدلے حماس تمام قیدیوں کو رہا کرے اور یہ اس تنازع کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیز فائر کے بعد جن لوگوں کو بھی امداد کی ضرورت ہے ان میں امداد کو مؤثر اور محفوظ طریقے سے تقسیم کیا جا سکے گا۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن نے مجوزہ معاہدے کی مکمل تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ غزہ میں مکمل سیز فائر کیا جائے، غزہ کے تمام آبادی والے علاقوں سے اسرائیلی فورسز کا مکمل انخلا کیا جائے اور اسرائیل کی قید میں موجود فلسطینیوں کے بدلے حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے تمام افراد کو رہا کیا جائے۔ انہوں نے بطور امریکی صدر اسرائیل کے تحفظ کے لیے اٹھائے اقدامات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک ایسے شخص کے طور پر جس کی پوری زندگی اسرائیل کے ساتھ وابستگی رہی ہو، جنگ کے دوران اسرائیل جانے والے واحد صدر اور ایران کے حملے کے بعد امریکی افواج کو براہ راست اسرائیل کے دفاع کے لیے بھیجنے والے شخص کی حیثیت سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں اور سوچیں کہ اگر یہ لمحہ ضائع ہو گیا تو کیا ہوگا۔ ہم اس لمحے کو گنوا نہیں سکتے۔